میں ایک واقعہ ایسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں کرنا نہیں ہے، صرف ایک سمبولک ایونٹ ہے، لیکن ایونٹ ہے، ہسٹری کے اندر ہے یہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ملا ہادی سبزواری نام کر کے، ملا ہمارے یہاں اچھا لفظ نہیں ہے پاکستان میں، ملا ہمارے یہاں بہت برا لفظ ہے۔ اچھا، ملا کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ عربی میں ملا لفظ استعمال ہوتا ہے بھرے ہوئے کے لیے، درباری کو بھی کہتے ہیں ملا، چونکہ وہ بھی جگہ کو بھر لیتا ہے نا، ہال خالی ہوتا ہے اس کو بھر لیتا ہے تو اس کو درباری کہتے ہیں، درباری کو بھی ملا کہتے ہیں۔ لیکن مل، ملا، میم لام حمزہ، عین نہیں ہے یہاں پہ، حمزہ ہے۔ مل یا ملا بھرنے کو کہتے ہیں، جگہ خالی ہو بھر جائے اس کو ملا کہتے ہیں۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، یملأ یعنی بھر دیں گے زمین کو، یملأ، مل، ملا اس کو کہتے ہیں۔ ملا کہتے ہیں وہ جو اندر سے بھرا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ اوریجنلی ملا کو اندر سے کس سے بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا؟ علم سے، تقویٰ سے۔ جو علم و تقویٰ سے بھرا ہو اس کو ہماری ہسٹری میں ملا کہتے تھے۔ اچھا، اب ہوا اس طریقے سے کہ بیچ میں ہمارے پاس ایک ایسا فیز آیا ہسٹری کے اندر جب کوئی قوم آئی اور اس نے ہماری تمام کلچر کا مذاق اڑایا، اور وہ یہیں کے باسی تھے، یہی لوگ تھے۔ یہ جب وہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں مینٹلی شکست دینی تھی، پہلے نفسیاتی طور پہ پہلے شکست دینی تھی۔ اچھا، آپ کو کسی بھی قوم کو ہرانا ہونا تو اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیں، ویسی ہار جاتی ہے۔ کسی قوم کو ہرانے کے لیے اسلحہ فائر نہ کریں، آپ کیا کریں؟ اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیں، انفیریٹی کمپلیکس کے اندر، وہ کمپلیکس میں جائے گی نا، ویسی ہار جائے گی۔ تو یہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے ہم انڈینز کو کمپلیکس میں مبتلا کرنے کے لیے ہمارے کلچر میں جو ویلیوز تھیں ان کے جوکس بنائے، ان کے جوکس بنائے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ایک ایلیمنٹ تھا ملا نصیر الدین، لٹریچر کے اندر یہ ایک جوک ہے، لٹریچر کے اندر یہ کامیڈین کیریکٹر ہے۔ اچھا، اس کی تمام شکل و صورت کو دیکھ لیں، آپ کا عالم دین ہے۔ اگر عالم دین نہ بھی ہو تو یہ پیور انڈین رسپیکٹڈ فیملی ممبر ہے اپنی شکل و صورت کے اندر۔ اس نے ایسی عبا پہنی بھی ہے، اس نے امامہ لگایا ہوا ہے، یہ وہی چیز ہے جو اس زمانے کی رسپیکٹڈ فیملیز کیا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا عالم دین یا رسپیکٹڈ انڈین کامیڈی بنا اس ملا نصیر الدین کے کیریکٹر کے اندر، اور وہاں سے یہ ملا کا لفظ پاکستان میں بدنام ہو گیا، اور ڈیلیبریٹلی ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو قطعاً بتا رہا ہوں، ہماری کلچر کو ڈیمالش کیا ہے، ختم کیا ہے۔ اور کس طریقے سے کیا ہے یہی میں نے بتایا، کمپلیکس دے کر۔ اچھا، کمپلیکس دینے کا آسان طریقہ کار کیا ہے؟ جوک بناؤ، ذلیل کر دو کسی قوم کو۔ مثلا آپ فوراً دیکھ لیجئے، ہماری قوم کے اندر فلاسفر ایک کامیڈی ہے، فلسفی کامیڈی ہے۔ معمولاً آپ دیکھیں گے غائب دماغ فلسفی۔ اچھا، بہت سادہ سا کام ہے، کسی بھی قوم کے اندر فلاسفر کو ڈیگریڈ کر دو، اس قوم کی آئیڈیالوجی ختم ہو جائے گی۔ فلاسفر کو ڈیگریڈ کر دو۔ ہماری قوم کے اندر اگر کوئی بچہ سوشل سائنسز میں جائے تو وہ زیادہ رسپیکٹڈ ہے یا پریکٹیکل سائنسز میں؟ پریکٹیکل سائنسز میں۔ اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، قوموں کو رول کیا جاتا ہے سوشل سائنسز سے۔ جو پریکٹیکل سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، وہ سوشل سائنٹسٹ کی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ یہ سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو رول کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سوشل سائنسز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہے جب تک ان کے اندر یہ نئی ویلیو بنے گی نا، یہ کہیں نہیں جا پائیں گے، پڑے رہیں گے۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو جو ملا کا لفظ تھا یہ بدنام کیا گیا، کیوں؟ اس کا مطلب تھا علم اور تقویٰ۔ اچھا، اس ملا کے کیریکٹر کو کس سے نزدیک کیا گیا؟ اب جوکس کے اندر اس کو ہرس سے نزدیک کیا گیا، لالچ سے۔ اور ہم وہ مظلوم انسان ہیں جو اس جوک کا شکار ہوتے ہیں اور خود ہی سناتے بھی ہیں، جس میں ہماری اپنی ویلیوز کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی قرآن کریم کا جوک بنائے اور مسلمان ایک دوسرے کو سنائے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قوم پہ بلڈوزر چلاتے رہتے ہیں۔
میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، اللہ کے مقدسات کو کبھی مذاق میں مت لائیے گا، اس پہ سزا ملے گی۔ خدا متعال قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، کیا خدا کا نام مذاق اڑانے کے لیے ہوتا ہے؟ کیا خدا کا نام مذاق کے لیے ہوتا ہے؟ کیا خدا کے نام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، مسخرہ کر رہے تھے؟ تو خدا پسند نہیں کرتا اس کام کو۔ تو جناب وہ ملا کا جو لفظ تھا وہ اس طرح سے ہوا، اور مجھے واقعاً بعض اوقات اپنی قوم کے اوپر نا افسوس ہوتا ہے، کتنی آسانی سے ہمارا حشر کیا ان لوگوں نے، کتنی آسانی سے۔ جس وقت تقریباً ہم 25 کروڑ تھے اور انڈیا میں دنیا کی دولت مند ترین اقوام میں سے ایک تھے، تو ان کے جو قبضہ کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے تھے وہ 20,000 سے زیادہ نہیں تھے، اور یہ جو 20,000 تھے اگر ایک SOS کال دیتے اپنے سینٹر کو تو اگلی مدد آنے میں 10 مہینے چاہیے تھے۔ تو ایک انگریز لکھتا ہے اپنے ایک بایوگرافی کے اندر، وہ کہتا ہے کہ ہماری تعداد اتنی کم ہے کہ اگر یہ انڈین مٹھی بھر خاک اٹھا کر ہم پہ پھینکے نا تو ہم دفن ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ ہم اتنے ولنریبل ہیں یہاں پر تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ تو کہنے کا ہم ایسے زندہ رہیں گے کہ ہم ان کو کبھی یہ جرأت ہی نہیں دیں گے کہ یہ خاک اٹھائیں ہمارے خلاف، اگر اٹھا لی تو ہم مارے گئے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن ہم ان کو جرأت نہیں دیں گے۔ اچھا ان کو جرأت کیسے نہیں دیں گے؟ تو اس نے ایک طریقہ بتایا، BBC نے ڈاکومنٹری بنائی، اس میں سب بتایا، 6 قسطوں میں BBC کی 5 یا 6 قسطوں میں ڈاکومنٹری ہے، انڈین گورنمنٹ جب رول کیا تھا برٹش انڈیا کے اوپر، تو کہتا ہے اس کا سادہ ترین طریقہ یہ رکھا انہوں نے کہ جو برٹش تھے وہ اپنے آپ کو کنگز بنا کر رکھتے تھے اور انڈینز کو ہیوملیٹ کرتے تھے، بار بار ہیوملیٹ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ سر اٹھانے کی طاقت نہ لا سکیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ جو سول سروسز کا اپنا سسٹم بنایا نا، جس کو ہم CSS پاکستان کے اندر کہتے ہیں، وہ اسی بیس پر بنایا کہ جس کا رینک اوپر ہے وہ نیچے والوں کو ہیوملیٹ کرے۔ تو ہمارا بیوروکریٹ جو ہوتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ سویلین سب کیڑے مکوڑے ہیں، کچل دو ان سب کو، ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کے بنایا گیا تاکہ یہ قوم ہیوملیٹ ہو جائے، اگر بے احترامی ہو جائے گی، بے عزت ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ فرعون نے بھی یہی کیا تھا۔ فرعون نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کو چوڑے چمار چھوٹے چھوٹے کام پکڑا دیے، ایک نسل تک چوڑے چماری کا کام کرتے رہے، ان کے دماغ سے سب کچھ نکل گیا، ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی، جو حضرت یوسف نے سکھایا تھا سب بھول گئے۔ اتنی آسانی سے ہم پس جاتے ہیں، غصہ آتا ہے بعض اوقات اپنے اوپر، افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر، کیوں اتنی آسانی سے پستے ہیں۔ تو بہرحال وہ جناب ملا ہادی سبزواری جناب بہت بڑے فلاسفر تھے، اور وہ اپنے ایک جگہ پڑھایا کرتے تھے۔ پورے اس زمانے میں تو ظاہر تصویریں وغیرہ تو نہیں پہنچا کرتی تھیں، لیکن نام کا ان کا ڈنکا بجا ہوا تھا ہر طرف ایران کے اندر۔ نشاپور کے قریب رہتے تھے، سبزوار جو آپ کو پتہ ہی۔ تو وہ جناب ان کے نام کی شہرت تھی، یہ تھا وہ معنوی طور پر بہت مضبوط انسان تھے، بہت مضبوط انسان تھے۔ ایک زمانے میں اچانک ان کے ذہن میں یہ احساس آیا کہ یہ شہرت جو ہے نا، یہ میرے لیے بت بن گئی ہے، یہ میری شہرت میرے لیے بت بن گئی ہے، مجھے شہرت بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ بس جس دن یہ احساس آیا نا، اگلے دن انہوں نے اپنا مدرسہ چھوڑا، غائب ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب جو مدرسے میں لوگ اٹھے، انہوں نے کہا بھائی ملا ہادی سبزواری استاد معظم کہاں ہیں؟ دیکھا غائب۔ اب انہوں نے اطراف میں پوچھوایا کہ بھائی کہیں اور گئے، پتہ چلا اصل اس نام کا بندہ روئے زمین سے غائب ہو گیا، کوئی کلو نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے علاقے سے نکلے، ایک بہت دور دراز کے علاقے میں گمنامی کے ساتھ پہنچ گئے، بالکل عمر میں ضعیف تھے، بوڑھے سے تھے، ایک علاقے کے اندر پہنچے۔ اب کچھ نہیں بتا رہے کہ میں کون ہوں، تو لوگ کیا دیکھیں گے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ایک غریب فقیر آدمی ہے۔ دور دراز کے ایک مدرسے میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ جب مدرسے میں پہنچے تو وہاں صحن کے اندر مٹی وٹی کافی پڑی ہوئی تھی، پتے بھی پڑے ہوئے تھے درختوں کے۔ تو وہاں گئے، انہوں نے 2-4 شاخیں جمع کی اور اس کو جا کے جھاڑو لگانا شروع کر دی صحن میں۔ تو وہاں جو مدرسے کے پرنسپل تھے یا پتہ نہیں ٹیچر تھے، وہ آئے، کہنے کے کہ بھائی کون ہے تو؟ اپنا ایک نام بھی بتا دیا، پتہ نہیں عبداللہ یا پتہ نہیں کیا، عبد مسکین پتہ نہیں اس طرح کر کے۔ کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہنے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ کہنے کہ کچھ نہیں کرتے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہ میں دیکھا مدرسہ ہے، اچھی جگہ ہے، یہاں پہ گندا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا جھاڑو ہی دے دو۔ تو کہنے کہ ہمارا خادم کچھ وقت پہلے مر گیا ہے، تم یہاں پہ آؤ گے جھاڑو لگانے کے لیے؟ کہنے کہ ہاں آؤں گا۔ کہنے کہ ہم تمہیں جوگہ بھی دیں گے اور جو طالب علم کھاتے ہیں نا یہ تمہیں بھی دے دیں گے، صحیح ہے؟ کہنے کہ ہاں میرے لیے صحیح ہے۔
سر چھپانے کو جگہ مل گئی ہے، کھانا کھانے کو کھانا مل گیا، ایسے وہاں پہ انہوں نے جھاڑو لگانا شروع کر دی. وہ بچوں کی خدمت کرتے تھے، کوئی پانی مانگ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کبھی پانی بھر کے لاؤ، کبھی یہ کرو وہ کرو، وہ بچوں کی خدمت پہ لگ گئے. استاد معظم فلاسفر خدمت کرتے تھے. اچھا، ان کی کتاب بہت مشہور تھی منظومہ، جس میں انہوں نے فلاسفیکل آئیڈیاز کو نظم کے اندر بیان کیا تھا. وہ منظومہ اس زمانے میں بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، دو بچے منظومہ پڑھ رہے تھے، منظومے کا ڈسکشن کر رہے تھے. تو ایک بچے نے منظومے کے اندر بتایا کہ یہ جو شعر ہے نا، اس میں ملا ہادی نے یہ کہا ہے. یہ سن رہے تھے، اب وہ الٹی باتیں کر رہا تھا، یہ نہیں کہا تھا. تو سنتے رہے پہ ایک دفعہ برداشت نہیں ہوا، نزدیک جا کے کہنے گے بیٹا شاید یہ نہیں کہا. تو اس نے کہا تمہارا کیا کام ہے، تم اپنا جھاڑو لگا. اس نے کہا نہیں، وہ تو میں جھاڑو تو میں لگا لوں گا، لیکن دیکھو یہ شاید یہ نہیں کہا. کہنے اچھا پھر کیا کہا ہے؟ کہنے کہ شاید یہ کہا ہے. اس نے دیکھا بات تو صحیح ہے. کہنے کا اچھا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے کہ تم جیسے لڑکے یہ باتیں ڈسکشن کرتے رہتے نا، تو میرے کانوں میں پڑتا رہتا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ والا ہے. پھر بھی نہیں بتایا کہ میں ملا ہادی ہوں. تو وہ جو لڑکا تھا نا، وہ کہنے لگا یہ ملا ہادی اگر اس منظومہ کے ساتھ ایک شرح بھی لکھ دیتا نا، تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی. اتنی سخت منظومہ لکھ دی ہے اس نے، اور ایک شرح بھی نہیں لکھی. ایک شرح بھی لکھ دینا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. 2 سال اس حالت میں گزارے ہیں، 2 سال نوکر بن کے، 2 سال نوکر بن کے گزارے ہیں. 2 سال گزارنے کے بعد وہ جو استاد پچھلے والے مدرسے والے تھے، وہ بیچارے شکل کے کلو پر چلتے رہے کہ بھائی کہیں تو زمین میں آیا ہوگا. انہوں نے ان کو پتا تھا یہ کہیں فٹ نہیں ہوگا، یہ مدرسے میں فٹ ہوگا. انہوں نے سارے مدرسوں کو رپورٹ کی کہ بھائی ہمارا استاد غائب ہو گیا، اس کی شکل شمائل ایسی ہے. اس مدرسے نے کہیں ان کو بتایا کہ بھائی اس ٹائپ کا ایک آدمی آیا، دیکھ لو، ایسے اس قابل ہے تو نہیں، یہ تو بالکل جاہل جٹ آدمی ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی آ کے دیکھ لو. تو وہ لوگ پہنچے، انہوں نے دیکھا یہ تو وہی ہے. پکڑ لیا انہوں نے، کہا آپ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ بڑا سمجھایا بجھایا. کہنے استاد جو بھی پریکٹس تھی نا اب ہو گئی، آپ نے جو اچیو کرنا تھا نا کر لیا. 2 سال بہت ہوتا ہے، آپ نے نفس کو مار لیا، اب آپ بات سے واپس آ جائیں اللہ کا واسطہ. اچھا پول بھی کھل گئی تھی، سارا شہر امنڈ آیا کہ بھائی یہ تو وہی تھے اور یہ تھا وہ تھا. اب وہ بچے بھی بیچارے بڑے پریشان ہوئے. وہ دونوں آئے سامنے، وہ سامنے آئے، ان کو گلے لگایا. کہا انہوں نے بہت کہا کہ ہمیں معاف کر دیں. سارے بچوں نے کہا کہ بھائی ہم نے یہ غلط کر دیا، وہ غلط کر دیا. انہوں نے سب نے معافی وافی مانگی. تو جاتے جاتے اس لڑکے سے کہنے لگے بیٹا میں شرح لکھ کے جاؤں گا. تو پھر بعد میں شرح لکھ کر اس لڑکے کو بھجوائی، اس کی شرح لکھی، اس لڑکے کو بھجوائی. یہ لوگ اتنے ہمبل تھے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنی اٹیچمنٹس کو ختم کر لیا تھا. ہم سے اپنی اٹیچمنٹس ختم نہیں ہوتی ہیں. یہ لوگ جیسے کہیں دیکھتے تھے نا کہ یہ اٹیچمنٹ حق کے مقابلے میں آ رہی ہے، دور پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے تھے. ہم سے نہیں ہوتا. سب سے بڑی تیاری جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، اور بھی تیاریاں یقیناً ہوں گی، امام کو نصرت کے لیے طاقتور لوگ بھی چاہیے ہوں گے، آرگنائزیشن بھی چاہیے ہوگی، ان کے اندر ایک اجتماع چاہیے ہوگا، یہ ساری باتیں چاہیے ہوں گی. لیکن جو پہلی چیز اس وقت مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ اٹیچمنٹ جو ہے نا یہ سب سے گندا ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیوں؟ اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے شاید میں یو کے چھوڑ کے امام کے پاس نہیں جاؤں گا. مجھے عادت یہاں کی ہے یار، مجھے انسیکیور ماحول میں رہنے کی عادت ہی نہیں ہے. تو میں ان کے ساتھ جا کے رہوں گا جو رہیں گے ہی انسیکیور ماحول کے اندر. ابھی لوگ مجھ سے کیا کہتے رہتے ہیں، ہم پاکستان تو آنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. بات بالکل صحیح ہے، میں کوئی مقابلہ مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو غلط مت سمجھیے گا. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں. لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی حالات کی خرابی خدا نہ کرے اتنی بڑی مصیبت ہے، تو وہ جو امام کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا وہ خراب حالات میں ہی چل رہے ہوں گے. آپ کو اور مجھے اس کو ایکسکیوز نہیں بنانا ہے اپنی. آپ صحیح کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ اٹھ کے آ جائیں پاکستان. آپ بھی گئے تو کچھ نہیں ہوگا، آپ میرے پاس آ کر کہیں گے ہم تمہارے کہنے پر آ گئے. اور بھائی میرا خود اپنا کا نہیں پتا کہ میں کہاں جاؤں گا، تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا میں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اتنا تیار کر لیں کم از کم کہ کچھ نہ کچھ چیلنجز لینے کی عادت پڑے. وہ ایک بندہ خدا تھا، بہت اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا جوان، دبئی میں تھا، بہت اچھا لڑکا ہے، میں بار بار تعریف کروں گا. وہ ایک دفعہ ہم کوئی سیمینار کر رہے تھے کراچی میں، پیک سمر کا بالکل پیک.
اور کراچی کا جو سمر ہے نا وہ بہت چپچپاتا ہے، پسینے بہت نکلتے ہیں، عجیب و غریب حالت ہوتی ہے، ہیومیڈیٹی اتنی ہائی ہوتی ہے وہاں پہ 80% پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، 80-85 پہ، اور اس میں جناب ایک عجیب عالم میں انسان آ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو وہ بیچارہ کہیں آیا، وہ کہیں اچھا دوپہر میں ہی سیمینار رکھ دیا، وہ بھی بھوجانی ہال میں جہاں وینٹیلیشن کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے، اس کے اوپر شاید کہیں لائٹ بھی چلی گئی، اور وہ بیچارہ دبئی کا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے شوق سے دبئی میں ہماری اسپیچز سنتا رہتا تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ پتہ نہیں کتنے شوق سے ہمارا سیمینار دیکھنے کے لیے آیا۔ سیمینار بھی 2 سیشن میں تھا، پہلا سیشن 1.5 گھنٹے کا، پھر دوسرا 1.5 گھنٹے کا۔ وہ پہلے سیشن کے بعد میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی کیسا ہوا؟ کہنے لگا مولانا مجھے اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، کاش میں دبئی کا نہ ہوتا۔ کہنے لگا سارے 1.5 گھنٹے نا مجھے صرف گرمی لگتی رہی، میرا دماغ سوائے گرمی کے کچھ نہیں سوچ پایا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے ویکنیس بن گئی نا۔ اے مجھے امام کے ساتھ چلنا ہو اور ایسی جگہ پہ چلنا ہو جہاں پہ نہ اے سی ہے نہ کچھ ہے، 45 ڈگری ہے بیٹا، اسی میں بیٹھنا ہے، کتنا برداشت کروں گا؟ میری پروڈکٹیوٹی کا کیا ہوگا؟ اب یہی کہتے ہیں نا کہ سینٹرل لگاؤ تاکہ پروڈکٹیوٹی ذرا اچھی رہے ورکرز کی، تو امام کے ساتھ اگر نہیں ملے سینٹرل پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہے میرے ذہن میں کہ اس کی تیاری کیسے ہونی ہے۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یقین میں نے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہی نہیں رہنا۔ اچھا اب میں ایک آخری بات، جو ابھی تقریباً آخری منٹس کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک بات اور آپ سے عرض کروں گا۔ شیطان آپ سے کہے گا ابھی نہیں آ رہے، ابھی نہیں آ رہے، آپ اپنے ذہن کو ایسے مت سوچوائیے گا کہ نہیں آ رہے نہیں آ رہے، یہ غلط ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ آپ اپنے ذہن سے بالکل یہ سوچئے گا کہ اگلے سال نہیں، ابھی آ رہا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، میری تیاری کہاں پہنچی ہوئی ہے، میں پریکٹیکلی اس بات کے لیے تیار ہوں، پریکٹیکلی اس بات کے لیے تیار ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی جولائی کا مہینہ ہے، فرض کریں اگست میں امام کی کال آ گئی، امام کی کال آتی ہے کہ امام آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے میرے ماننے والے ہیں تشریف لے آئیں۔ اگلے مہینے میں نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں؟ اچھا جب میں جاؤں گا تو کس انوائرمنٹ کے اندر جاؤں گا؟ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر وہاں ڈیزرٹ ہوگا، وہاں سمر ہوگا، وہاں 45 ڈگری ہو رہا ہوگا، وہاں پہ کوئی سینٹرل نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی بیڈ نہیں ہوگا، وہ سب کا سب ایک مثال کے طور پر ایک ہال کے اندر۔ مثلا میں نے کچھ کیمپس کیے ہیں، آپ سب نے بھی اپنی زندگی میں کیمپس کیے ہیں، کیمپ کی لائف کیسی ہوتی ہے؟ ایک وہ کیمپس ہوتے ہیں نا جو جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے کہ یار بچوں کا ایسا نہ ہو بالکل ہی معاملہ خراب ہو جائے۔ ایک وہ کیمپس میں رہنا پڑتا ہے جو مصیبت کے وقت پہ بنتے ہیں، یہ معمولاً جنگوں میں ہوتا ہے۔ ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے ہی ہے نا، 1 لاکھ آدمی ڈسپلیس ہوئے ہیں، کہاں گائیں گے؟ ابھی پاکستان میں تقریباً 1 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیمپس میں رہ رہے ہیں نا۔ کیمپ کی زندگی کسے کہتے ہیں؟ جا کے کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ نہ موقع آئے آپ کے اوپر، لیکن کبھی ذرا دیکھیے گا کیمپ کسے کہتے ہیں۔ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن کبھی سوچیں کہ مثلا کراچی میں پاکستان میں 1 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کو ٹوائلٹ ملیں گے کیا؟ پانی مل رہا ہوگا؟ کچھ نہیں ملتا ہے، میں بتا رہا ہوں کچھ نہیں ملتا ہے۔ میں کیمپس میں رہا ہوں، 1.5 لیٹر پانی ملتا تھا 24 گھنٹے کے لیے، 1.5 لیٹر۔ انسان کے بدن کو گرمی میں 8 گلاس پانی چاہیے کم از کم، وہ 8 گلاس پانی 2 لیٹر ہوتا ہے۔ 1.5 لیٹر پانی ملتا تھا 24 گھنٹے کے لیے کہ بھائی تم نے اس پہ زندہ رہنا ہے، چاہو تو ٹوائلٹ میں ضائع کر دو، چاہو تو پینے میں لگا دو، جو تم نے کرنا ہے کرو، مرضی تمہاری۔ بستر ملے گا؟ بستر کہاں کی کہانی ہے۔ مثلا میں ایک عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، برا نہیں مانے گا ایسی میں عرض کر رہا ہوں۔ مثلا ہم سب کو تکیہ رکھنے کی عادت ہے، تکیہ ملتا ہے وہاں پہ؟ کچھ نہیں ہے، جس کو جہاں جگہ ملے گی نا سو جائے، بس جیسے بھی پڑھ کے سو جائے، اوپر نیچے دائیں بائیں زمین ہموار، کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا جگہ ہے۔